جب ہماری نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رہی ہے اور دعوت بھی جو تبلیغ کے ذریعے پہنچ رہی ہے مخصوص طبقے کو پہنچ رہی ہے، نوجوانوں کو دعوت جو بیچارے صرف اچھی طرح گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایتھیسٹ، اور نہیں میرے بھائی وہ اس وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، باقی بھی ایتھیسٹ ہی ہیں، سمجھ لو وہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین جو بابوں نے آپ کو دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو پیش کیا جائے۔ یہ جو کچھ ہوا سیالکوٹ میں، اس کے بعد کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کا سوچے گا بھی؟ ایک سٹیکر پھاڑنے کے اوپر آپ بندہ مارتے، اور مارنے والے وہ ہیں جن کی مسجد کے باہر آپ یا اللہ مدد کا سٹیکر لگائیں بریلویوں کے، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں وہ پھاڑ۔ آپ اہل حدیثوں کی مسجد کے باہر لبیک یا رسول اللہ کا سٹیکر لگائیں، نہ پھٹے تو مجھے آپ آ کے پکڑ لیجیے گا، اور جو آپ ویڈیو کہیں گے نا کہ یہ ویڈیو ہمیں تنگ کرتی ہے ڈیلیٹ کر دو، میں کر دوں۔ جب آپ لوگ ایک دوسرے کے سٹیکر پھاڑے ایک دوسرے کے جلوسوں کے اوپر، جیلم میں کئی سال تک شیعہ کا جب جلوس نکلتا تھا تو اوپر سے گرم پانی، پتھر، نمک اور مرچیں پھینکتے تھے۔ پاکستان میں کئی علاقوں میں پریکٹس ہے۔ جب آپ ایک دوسروں کے جلوسوں کو، سٹیکرز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ ایک کافر کو سٹیکر کے اوپر مار رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو سٹیکر پہ کیا لکھا ہے، نہ اس کو کوئی سے انٹرسٹ ہے۔ ہمیں اس طرح کی جو باتیں لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں، تو ایتھیسٹ تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا، یہ آپ ہمیں پرابلم بتا رہے ہیں، ہم نے تو بہت پہلے پیش گوئی کی تھی کہ آپ کے بابوں کا جو دین آپ کو بتایا گیا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم یا ایتھیسٹ کے سامنے اس سے ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ ہماری آنے والی نسلیں عنقریب یا ایتھیسٹ ہو جائیں گی یا علمی کتابی ہوں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ علمی کتابی ہو رہے ہیں، مسلم یعنی علمی کتابی آپ کو فرقہ نہ بنا لیجیے گا، یعنی وہ فرقوں سے رہے، یہ دنیا دار لوگ یہ پہلے بھی اسی طرح تھے۔ آپ کا جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پہلے یہ کون سے نمازیں پڑھتے تھے، یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، اللہ کے ہاتھوں نہیں تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے۔ آپ نے مسلمان سمجھا ہوتا نا کہ مسلمان کی اولاد ہے، اس نہ کرنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ پہلے بھی کوئی کنویشن والے مسلمان تو نہیں تھے۔ اب ہوش کی عمر میں آئے اور انہوں نے اسلام کا جو بگڑا ہوا حلیہ دیکھا ہے، اس کے بعد کسی ذی شعور شخص کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اس حوالے سے دے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرے، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے۔ دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اب کب تک لوگوں کو یہ کہانی کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے لیکن مسلمان سب سے برے ہیں، ہمارا دین بہت اچھا ہے، وہ کہیں گے یار اس دین کو چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے یہ گلے سلے پھل ہیں۔ کافروں دعوت دینی ہے، کافروں دعوت دے کے انہوں نے امن بھی برباد کرنا جے، سکون نال رہ رہے جے، انہوں تو دنیا سکون نال رہن دیو۔ آپ ان کو یہ کہیں گے جی ہاں جی اسلام قبول کرو تو پھر تواڈے تے ٹوکے چلاواں گے، وہ کہیں گے بھائی اتنے ہی رہن دو، سب عدل و انصاف ہے وہاں، امن ہے وہاں پر، انسانی جان کی قدر ہے، جانوروں کی قدر ہے، یا انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے۔ تو آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو کوئی یقین کریں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا۔ یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا، یہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے نا تو اس سے بہتر ہوگا جو اس وقت کا مسلمان اس وقت یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں۔ کم از کم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تو اجازت ہوگی نا۔ ہمارے لیے اس وقت زیادہ مواقع ہوں گے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں سے جتنے مولوی بیچارے جان بچا کے بھاگتے ہیں کن ملکوں میں جاتے ہیں جو سیکولر ملک۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں، یعنی اس سے بہتر ہوگا۔ یہ پرورٹڈ مذہبی نیچر، یہ مذہبی سکھ، ہمارے کو استاد کہا کرتے تھے مذہبی سکھ، خیر یہ کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ مذہبی دہشت گرد، ان سے تو بہتر ہے نا، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو رفل دین کرتے ہوئے مسجد میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ باہر جو چوڑا صفائی کر رہے ہیں نا تو وہ آگے ٹوکا مار جائے گا آپ کو، کیونکہ وہ عیسائی ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ آپ کو ہندو سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کے اوپر ٹوکا چلائے گا۔ ویسے تو کہتے ہیں ہم حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے تیری، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اپنی نہیں کہہ رہا ہوتا، کہتا تیری جان بھی قربان، اپنی نہیں جان اس نے قربان کر دی، تیری جان لیں گے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کس کی؟ تم لوگوں کی، جو نعرے لگا رہے ہیں ان کی نہیں، وہ تو مارنے والے ہیں۔
اس لیے میں کہتا ہوں یہ ٹوکے جو نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو کہ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہاں پہ لکھو گے؟ اور یہ ٹوکا بھی اگر میدان جنگ میں کسی کافر پر چلتا، عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، تو ہمیں یہ ٹوکے دیکھ کے صبر بھی آ جاتا. یہ تو ٹوکے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، کافروں تک تو پہنچنا نہیں ہے. فرانس میں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. او واپس آؤ نا، واپس آؤ. کھا رہے ہو نا تھا پوسٹاں اتنے لا رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو نا نال. بڑھو واپس آؤ. ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں نا. ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہیں. دھوکے دیے میں لوگ. انہی کو کہنا کہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں پڑھنی ہے. اب کون ہے لبیک یا رسول اللہ؟ کہو. پانچوں وقت جماعت سے نماز پڑھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. داڑھی رکھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. عورت نے حجاب کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ. کوئی نہیں، ختم. نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کی جو بیسیکلی ان کی پیچھے جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے. اور پھر امام مالک کا قول وہ بابا جی پیش کرتے تھے کہ جی امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت سلامت ہے، بدلہ نہیں لے رہی. تو میں نے عرض کیا تھا بابا جی امت بعد چ مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے؟ غوث کتب ابدال جو ہر علاقے میں جن کی ڈیوٹی ہے، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ ہزاروں ایکڑز کے اوپر انہیں جگہ لے کے سٹور کی ہوئی ہیں، جہاں پہ گستاخانہ ویڈیو سیو ہوئی ہوئی ہیں، اس علاقے کہڑے بابے ڈیوٹی ہے وہ واٹس ایپ نمبر دو ایک بار. میرے بڑے اسٹوڈنٹ نے امریکہ پہلے تو بابا جڑا نا وہی خبر لئیے کہ بھائی تو کیڑی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تینوں تو میں پہلے لواوا نا. کیوں؟ بابے نے نہیں نبی کا کلمہ پڑھا ہوا. پہلے تو صاحب اختیار کو پوچھا جائے گا نا. حکمران کی پرسش پہلے ہوگی عوام کی بات میں. تو بابوں کی ڈیوٹی ہے، دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، تو ڈیوٹی نہیں پوری کر رہے، تو یہ کیوں نہیں مر جاتے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس اس طرح کی بزرگی ہے کہ میں نگاہ مار کے یہ کر دوں وہ کر دوں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی الاسلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. اب یہ اتنا بڑا چھکا ہے کہ ان کو ہوش نہیں آتی. یہ باؤنڈری سے باہر جاتا ہے چھکا میرا. بکی کہہ لیں، اینٹی وینم کہہ لیں، الزامی جواب. او نہیں جی حکم ربی ہے. اچھا جی حکم ربی ہے کہ حضور دی گستاخیاں کرو اور کرواؤ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف ہم ہی کافی ہوں گے. آپ سورۃ الحجر کی آیت. جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اتنا نبی الاسلام کا نام بلند ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے ڈیوٹی امت کی لگائی ہوئی تھی. کعبے پر چڑھائی ہوگی تو ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے، اس کے بعد یزید نے چڑھائی کی، حجاج ابن یوسف نے کی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی ہے کیونکہ امت کا کام ہے. امت کام جڑا حوالے کیتے ہیں وہ کہہ رہے جناب حکم ربی ہے. ٹھیک ہے پھر حکم ربی ہے تو مسجد نبوی اور بیت اللہ کے جو امام مقرر ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ربی ہے، پڑھو پیچھے نمازاں انہوں نے. کیوں نہیں پڑھتے؟ حکم ربی کیوں نہیں مانتے؟ وہاں جا کے بھی نہیں نماز پڑھتے. مسلمان ہی نہیں مانتے ان کو تو نماز کہاں سے ان کے پیچھے پڑھتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تصویریں جب باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں تو اسلام کا بڑا اچھا امیج جاتا ہے؟ اب جو کچھ باہر کے لوگ سوچتے تھے نا اسلام کے بارے میں، آج کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ برا سوچ رہے ہیں. اتنا نہیں سرکار، کیونکہ باہر والوں نے صرف سنا ہوا ہے. ان کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا ہی ہو یا اتنا نہ ہو، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ باہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے حالات یہاں پہ خراب. ہم تو ڈائریکٹ بھگت رہے ہیں، نہیں بھگت رہے، مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑا سورس ہے. میں کہتا ہوں دعوت ایک ایک کر کے دیکھیں، اللہ ہمارے راستے صاف کرتا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے سارے فرقوں کی نمائندہ تنظیمیں کس طرح مکھن میں سے بال کی طرح نکلتی جا رہی ہیں.